مخیرق نام کا مثلا ایک شخص ہے، یہودی ہے، جنگ احد سے پہلے مسلمان ہوا ہے، حضور مکرم سے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ جنگ احد کا موقع تھا کہ اب مجھے اجازت ہے، میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں۔ 7 باغ تھے اس کے، البساتین السبعہ کے نام سے یہ ہسٹری میں موجود ہے، 7 باغ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں، تو یہ باغ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔ وہ شہید ہو گیا احد میں، 7 باغ رہ گئے۔ 7 باغ رسول اللہ نے ہبہ کیے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو۔ یہ جو ایک سوال ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے انفاق اور چیریٹی کیسے کرتے تھے، ان کا سورس آف انکم کیا تھا، یہ خود ایک ٹاپک ہے۔ خود یہ جو 7 باغ ہیں، ان سے ان کا بہت بڑا انفاق کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے وقت یہ مولا علی کو ہدیہ کیے۔ مولا علی سے یہ باغ پہنچے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہاں تک تو ملتا ہے کہ یہ باغ پہنچے۔ اب آپ ذرا سوچئے گا، ایک یہودی کے 7 باغ، کیا ایسا نہیں ہے کہ خالی وہی ایک شخص تھا کہ جس کے پاس اس وقت مکہ میں یا مدینہ میں باغ تھے؟ بڑے بڑے نواب گزرے، باغوں کو کھانے والے بھی گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو 7 باغ ہیں، اس کی برکت ایسی ہے کہ یہ خود انفاق نہیں کر رہا، اب یہ حجت خدا کے ہاتھوں انفاق ہو رہے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بی بی معصومہ قم کے حرم میں لے جائے بار بار انشاءاللہ۔ موسیٰ ابن خزرج، میں جو ذہن میں آ رہا ہے برکت کے سلسلے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ موسیٰ ابن خزرج، کیا اس کے مال میں برکت ہے، کتنی پاکیزگی اللہ جانتا ہے۔ بی بی معصومہ قم وہاں آئیں، قیام کیا 17 دن موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں، وہ بیت النور بن گیا۔ بی بی کی وہاں پر وفات یا شہادت ہو گئی، موسیٰ ابن خزرج کے باغ میں دفن ہوئی۔ آج جو بی بی کا حرم ہے وہ موسیٰ ابن خزرج کا باغ تھا۔ قم میں بڑے بڑے قد خدا نواب، بڑے بڑے سیٹ گزرے، نام بھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ مال تلف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال آگے گیا، بلکہ جو جنریشنز تھی انہوں نے کسی اور غلط کام میں استعمال کر لیا۔ پتہ نہیں ان کے مال میں کیا پاکیزگی ہے، کیا برکت ہے کہ آج تک بی بی معصومہ قم کا حرم بنا ہوا ہے، موسیٰ ابن خزرج کا باغ۔ یہ ہے برکت۔ تو یہ پاکیزگی کاش ہم حاصل کر سکیں اپنے مال میں، اپنے نفس میں، اپنی روح میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ذریعہ بن جاتا ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے کہ جو ہمارے دل کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو۔ کل اس پہ بات کر چکا ہوں میں۔ تو دل کیوں مریض ہوتا ہے، کیوں ہم مجلس امام حسین علیہ السلام میں بھی آتے ہیں تب بھی وہ تاثیر لے کے نہیں جا پاتے؟ اس میں سے یہ ہے کہ اس تاثیر کو حاصل کرتے ہیں، کچھ آگ بیچ کر جلا دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال خود حقوق العباد میں کوتاہی کرنا ہے، بالخصوص والدین کا جو حق ہے۔ میں آج جوانوں سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جتنے بھی یوتھ اور ینگسٹرز ہیں یہاں پر، آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ غلط ہے۔ ایک مرتبہ ایک فلسفر، اس نے ایک اچھا جملہ کہا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہونا کہ پھر اسے سمجھ میں آئے کہ میرا باپ صحیح تھا، تو اس وقت تک اللہ اس کو ایک بیٹا ایسا دے چکا ہوتا ہے یہ سمجھنے اور کہنے والا کہ شاید یہ میرا باپ غلط ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ باپ غلط ہے۔ دیکھیں، جہاں شریعت کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، جہاں شریعت کی کلی خلاف ورزی ہے، اس میں بھی قرآن میں حکم ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، پیروی نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر شرک کی طرف بلائیں، یعنی یہ کہ کوئی ایسا حکم ہو کہ جو اللہ سے دین سے مخالف ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن سلوک نیکی کا کرنا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں پر مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ ایک ہے ماں باپ کا احترام، مذہب کی قید نہیں ہے۔ دوسرا قرض کی ادائیگی، لون لیا میں نے کافر سے، اب میں کہوں یار کافر ہے تو اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو میں تو اللہ کو مانتا ہوں تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے، لے بھائی ہڑپ کرنا۔ امام نے کہا اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے، یہاں پر مذہب کا معاملہ نہیں ہے، واپس کرو۔ تیسرا فرمایا ادائے امانت، کسی نے امانت رکھوائی ہے،
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مومنین آپس میں بعد میں آگے شکوا کرتے ہیں کہ مولانا ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا، وہ ایک صاحب تھے، پتہ نہیں آتے تو ہیں بڑے مجلسوں میں لیکن زیارتوں پہ بھی ہر سال جاتے ہیں، لیکن مولانا وہ جو ہمارا مال نہیں دے رہے واپس۔ امام نے کہا کہ مذہب کی قید نہیں ہے۔ امام زین العابدین اسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل اپنی تلوار میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو اس امانت میں بھی میں خیانت نہیں کروں گا۔ ہم نے بعض مرتبہ دین کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے، مذاق سمجھ لیا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ شرک کی طرف بلائیں اطاعت نہیں کرنا، نیک سلوک کرنا۔ یہاں پر میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک جملہ کر دوں، مطلق اطاعت ہے نا، ایبسولوٹ اوبیڈینس، وہ صرف معصوم کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے۔ اس لیے والدین کی اطاعت میں ہے کہ کرو اطاعت، اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو نہ کرنا۔ مجھے آپ پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک حدیث مولا کائنات کی فضیلت پر جو رسول اللہ نے بیان کی ہو، اس میں بتلائیے کہ رسول اللہ نے اگر کہہ کے بیان کی ہو۔ یہ میں نے کیا کہا؟ میں آپ کے لیے مثال دیتا ہوں تو آپ تھوڑا سا، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا۔ اوروں کے پاس ایسی حدیثیں ہیں، اب نہیں پہنچی آپ تک تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا۔ تھوڑے تھوڑے سے پہنچ گئے، وہ غدیر کا میسج ہے کہ جن تک پہنچ گئی یہ بات وہ ان تک بعد میں پہنچاتے جن تک نہیں پہنچی ہے۔ اب ساری باتیں تو میں یہاں سے کہہ نہیں سکتا۔ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا۔ اگر نہیں ہے یہاں پر، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، ختم۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر کل علم دوں گا تو اس کو دوں گا، نہ، علی کو علم دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شہر علم کا دروازہ ہوتا تو علی ہوتا۔ علی کے معاملے میں حضور مکرم کے ہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں۔ سامنے بالکل اوپن ہے، بہت کلیئر ہے، صحیح ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے دستبستہ ہو کے ایک بات کہتا ہوں کہ اب تو اتنا ظلم ہونے لگا۔ دیکھیں، میں بنی امیہ سے اوپر کی بات اس وقت نہیں کر رہا، وہ میں یہاں سے کرنا نہیں چاہتا باوجود، لیکن یہ تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ آپ میں سے بعض علماء نما افراد اٹھیں اور وہ حاکم شام کو نعوذ باللہ مولا علی کے ساتھ اور برابر کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو کہتا ہوں اس پر برادران اہل سنت کو احتجاج کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کو آپ کے علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ حاکم شام کو اگر آپ کے کوئی عالم اور مولوی وہ مولا علی علیہ السلام کے برابر قرار دینے کی کوشش کریں۔ بھائی آپ کے خلیفہ راشد ہیں علی بن ابی طالب، چوتھے خلیفہ ہیں، ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس میں۔ ہائے ہائے ہائے، محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ایک ہی تو علیہ السلام ہے لسٹ میں، اس علیہ السلام کو بھی کسی ایسے سے ملا دیں آپ، تو یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کوئی فضیلت اگر مگر کہہ کے بیان نہیں کی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت کے لیے اگر، لیکن اگر یہاں دین کا معاملہ نہیں ہے کہ والدین آپ سے مثلا کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہ رکھو، فرض کیجئے کہ بعض مائیں کہتی ہیں رشتوں کے لیے کہ بھئی حجاب نہ کرو، یا حجاب کرو تو پورا حجاب نہ کرو، اتنا گاڑا حجاب نہ کرو، جو بھی لفظ کہہ لیں آپ، اس میں بات نہیں مانی جا سکتی، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے بزنس کا معاملہ ہے، فیملی کا معاملہ ہے، کوئی اور بات ہے جس میں یہ میرے بابا ٹھیک نہیں ہے، کاش اگر اطاعت اور رسپیکٹ میں اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیں۔ ہاں
اس کا نتیجہ اور اس کے آثار جانتے ہیں کیا ہے؟ واقعاً ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات کو میں خود چلا رہا ہوں. وہ اللہ عز و جل قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ ہمارا کچھ وقت کے لیے صبر کر لینا, یہ اوبیڈینس, یہ تسلیم. اللہ جانے زندگی کن کن موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن بلاؤں اور آفتوں کو آپ سے دور کر دے. فقط دنیا کو مادی نگاہ سے نہیں دیکھیں.